بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کیوں اور کیسے کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو بہت زیادہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے وہ ہے کیا پاکستان گٹر ہے یا کیا پاکستانی گٹر میں رہتے ہیں۔ تو وہ شارٹ آنسر یعنی چھوٹا جواب جو ہے وہ نہیں، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے یہ بیان دیا ہے یا جس صاحب نے یہ بیان دیا ہے اس کیٹیگری کے لوگ تو بالکل بھی نہیں رہتے۔ ان لوگوں کو جس طرح کی مراعات اور فیسلٹیز وغیرہ اس ملک میں یعنی پاکستان میں ملتی ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور صرف ان کو نہیں، ان کے بیوی بچے، اور یہاں ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر پھر جب یہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے وہ مراعات پریولیجز ان کو دیے جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم، علاج، معالجہ بہت اعلیٰ قسم کا ان کو دیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دوسرے افسران ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو اس طرح کے کیلیبر کے لوگ دنیا میں کہیں بھی ہیں، یعنی اس پوزیشن کے لوگ دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں، اور میں یہاں امریکہ میں 30 سال سے رہ رہا ہوں، اس طرح کی مراعات یا اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو نہیں دی جاتی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی تنخواہ اچھی ضرور ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بچوں کا علاج معالجہ وغیرہ یہ جو بھی ہے وہ ان کو خود کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب بچے ہائی اسکول وغیرہ پڑھ کے کالج کی طرف جاتے ہیں تو وہ تعلیم کا خرچہ بھی ان کو خود دینا پڑتا ہے۔ تو اور میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دوستوں نے بھی یہ باتیں شیئر کی ہیں کہ جب پی آئی اے سے آپ سفر کریں تو ان کو ایک خاص مراعات دی جاتی ہے۔ کئی جو ایسے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جن کی سیٹس کنفرم ہوتی ہیں، ان کے فون کال کے اوپر ان کی سیٹیں جو ہیں وہ شک میں ڈال دی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ پھر وہاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں نہیں پڑھوں گا۔ پاکستان ہے تو یہ ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پوزیشن آف پاور آپ کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے، تو یہاں وہ مطلب امریکہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ ججز کے پاس وہ پاور نہیں ہے۔ ایک صاحب جو تھے ان سے پہلے مطلب جو چیف جسٹس تھے وہ تو ہر جگہ چلے جاتے تھے، اور جو حکم نامے بھی جو ہے وہ جاری کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہاں امریکہ میں اتنے سال سے میں رہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس طرح گھومے پھرا۔ یہاں بھی بہت مسئلے مسائل ہیں، مگر نہ وہ کسی اسپتال میں جاتا ہے، نہ اس طرح، مطلب کافی پاورز ہیں ان کے پاس۔ فون اٹھاتے ہیں، سچو کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ امریکہ میں نہیں ہوتا، وہاں پر ہے۔ وہ جج صاحب جو مطلب جن کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ اگر آج ہوتے تو وہ شاید وہ گجر نالے کی گٹر کی صفائی بھی کروا رہے ہوتے کھڑے ہو کے۔ میں کہوں گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے اتنا اعلیٰ منصب دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس ملک کے توسط سے، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ پاکستان گٹر ہے اور یہاں لوگ گٹر میں رہ رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، اگین میں یہ کہوں گا کہ میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے کولیگز جو دوسرے فاضل جج ہیں ان کی بات سنیں اور کیس پر دھیان دیں۔ آپ اپنا کیس فائٹ کریں، اور یہ کنسپیریسی تھیوریز وغیرہ یا سازشیں جو ہیں نا ان سے ذرا پرہیز کریں۔ یہ ایک طریقہ بن گیا ہے، جب کوئی پھنستا ہے تو وہ پھر وہ بجائے اپنے کیس پر بات کرنے کے ملک، ادارے، سازش اور ان چیزوں پہ آ جاتا ہے۔ تو مطلب آپ بھی ظاہر ہے اس ملک کا حصہ ہیں، اور مگر کوشش یہ کریں کہ آپ کیس پہ دھیان دیں۔ ایسا ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ بڑا مشہور کیس تھا، اور وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اور قتل کی سازش کے کیس میں جو ہے وہ ان پہ مقدمہ چلا، اور جب قتل کے مقدمے میں کورٹ گئے تو سوائے کیس کے ہر چیز پر انہوں نے جو ہے وہ بات کی۔ اب چاہے وہ امریکہ ہو، جب برٹش رولز کرتے تھے، تو جب پاکستان ہندوستان کالونی ہوتے تھی تو اس دور کی باتیں کہ ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، پھر جمی کارٹر، پینما، کنسپیریسیز وغیرہ وغیرہ، سوائے کیس کے انہوں نے ہر چیز پہ بات کی۔ اور اگر آپ اس کیس کے ٹرانسکرپٹس پڑھیں جو کہ اس پہ اویلیبل ہیں، گوگل اگر آپ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جج بیٹھ کے اتنی دیر تک ان کی یہ بات سن رہے ہیں۔ اور اگر کسی کا بھی کورٹ کچہری کا ایکسپیرینس ہو تھوڑا بہت بھی، جج اتنی بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے آپ کو 2-3 دفعہ کہ بھائی آپ مدعے پر آئیں، اور اگر مدعے پہ نہیں آتے تو وہ برخاست کر دیتا ہے۔ مگر انہوں نے اتنی لمبی ان کی تقریریں سنی وہاں کھڑے ہو کے، وہ بھی بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ان کا شاید خیال تھا کہ چونکہ نہ تو میں نے ڈائریکٹلی کوئی حکم دیا، نہ میں موقع پہ موجود تھا، تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا، 60 کی دہائی میں ایک فلم آئی تھی بیکٹ،
آپ ضرور دیکھیے گا, بڑی اچھی مووی ہے, اس کا اسکرپٹ بہت اچھا ہے, بہت اچھی لینگویج ہے اس کے اندر. اس کے اندر جو کہانی دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے انگلستان کا, انگلینڈ کا. تو اس کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہوتا ہے. ایک پوزیشن خالی ہوتی ہے, تو چونکہ اس کو اپنے دوست پر بہت اعتبار ہوتا ہے تو وہ اس کو پوزیشن دے دیتا ہے, بہت اعلیٰ منصب ہوتا ہے. اور پھر وہ دوست جو ہوتا ہے وہ اچانک جو ہے وہ منصب پہ آنے کے بعد اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں وہ بدل جاتا ہے, اور یہ نوعیت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس کے گلے کا کانٹا بن جاتا ہے بادشاہ کی. اور فرسٹریشن میں ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں بادشاہ جو ہے وہ اپنے لارڈز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے سامنے کہتا ہے کہ بھائی کوئی ہے جو میری جان چھڑائے اس سے. تو وہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی موقع کی طاق میں ہوتے ہیں, تو وہ اس کا قتل کر دیتے ہیں. تو جب بادشاہ سلامت کو پتہ چلتا ہے بعد میں, تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو حکم نہیں دیا تھا, مگر پھر وہ اس کے لیے ایک مزار بنواتے ہیں. پھر مزار کے حاضری دینے جاتے ہیں, دروازے بند کر کے اپنے آپ کو کوڑے لگواتے ہیں. یعنی ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے ادراک ہوتا ہے کہ کہا تو انہوں نے ہی تھا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اور پھر لوگوں کے سامنے جا کے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی وہ ان کے جو قاتل ہیں وہ میں ان کو پکڑوں گا اور ان کو جو ہے سزا ملے گی. آپ جب پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات لوگ سنتے ہیں, اور کئی لوگ اس کو حکم کا درجہ دیتے ہیں. ایسے ہی کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا. اب ایک اور کیس کا حوالہ دوں گا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ سب سنانے کا مقصد کیا ہے. یہ کیس 90 کی دہائی میں امریکہ میں چلا تھا, اور اس کو کہا گیا تھا کہ ٹرائل آف دا سینچری, یعنی کہ اس صدی کا سب سے بڑا مقدمہ. اور یہ مقدمہ تھا او جے سمپسن کا. او جے سمپسن ایک امریکی فٹ بال پلیئر تھا, اور بہت اس نے نام کمایا, بہت شہرت. اور پھر جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے بعد پھر وہ ایکٹنگ کرنے لگا, اس میں بھی اس نے بہت نام کمایا, بہت پیسہ کمایا. پھر اچانک ایک رات اس کی بیوی کا قتل ہو گیا, اور نہ صرف اس کی بیوی کا قتل ہوا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شخص وہاں موجود تھا, اتفاقاً اس کا بھی قتل ہو گیا. اور او جے سمپسن کو شک کی بنیاد پہ گرفتار کر لیا گیا, کیونکہ اور کسی کا ایسا کوئی موٹیو نہیں تھا کہ کیوں ان کا قتل ہوگا. رابری وہاں ہوئی نہیں, مطلب کوئی چھینا جھپٹی کی واردات نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, سامان ان کا وہیں پڑا ہوا تھا. وہاں پہ کچھ ایسے مواد ایویڈنس ملے, اور پھر سرکمسٹینشل ایویڈنس اتنا مضبوط تھا کہ او جے سمپسن, سارے اشارے او جے سمپسن کی طرف جاتے تھے. اور یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دوہرے قتل کی جو سزا ہے وہ یقینی ہے. اس کا جو لائر تھا اس نے ایک ٹیم تشکیل دی دوسرے لائرز کی, اور اس کو کہا کہ دیکھو ہم دوسرے ایکسپرٹ جو ہیں, دوسری اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو سب کو جمع کریں گے, ایک ٹیم بنائیں گے, اور وہ ٹیم جو ہے وہ تمہاری طرف سے لڑے گی. ہر وکیل اپنے شعبے میں ایکسپرٹ تھا, جس میں صرف 2 وکیل ایسے تھے جن کی ایکسپرٹیز ہی جو تھی وہ ڈی این اے ایویڈنس کے اوپر تھی. یعنی باقی وکیلوں کا تو اپنا ایک وہ تھا, مگر جو 2 اس میں وکیل تھے وہ صرف ڈی این اے, کیونکہ جو پروسیکیوشن تھی وہ ڈی این اے پہ اس کو جو ہے وہ کیس بنا رہی تھی اپنا. مگر اس پورے بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں جو سب سے اہم مقصد جو بات سنانے کا اس پہ آپ دھیان دیجئے. ان کے وکیل نے ان کو پہلے دن ایک بات کہی کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گے, آپ کچھ نہیں کہیں گے کمرہ عدالت میں, ہم آپ کا کیس لڑیں گے, بس آپ کا کام اتنا ہے خاموشی سے وہاں بیٹھے رہیں. انہوں نے ان کی بات سنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فٹ بال پلیئر تھا, اور جو امریکہ کے اندر بچپن سے فٹ بال پلیئر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ہے تربیت ہوتی ہے, تو وہ کوچ کی بات سننا اور اس پہ عمل کرنا, یہ نمبر 1. نمبر 2, ایز اے ٹیم پلیئر, کیونکہ فٹ بال جو ہے وہ ایک فل کانٹیکٹ, ایک ٹیم ایفرٹ کے ساتھ کھیلنے والا جو ہے نا وہ کھیل ہے. اگر آپ اکیلے سوچیں گے نا کہ میں گول کر لوں تو وہ پاسبل نہیں ہے. ایک دفعہ تو چاہے فلوک لگ جائے گا آپ کا, مگر ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. لہٰذا میچ کو جیتنے کے لیے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے. وہ اس بات کو اس کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک قانون ایسا بھی تھا کہ جس میں اگر ملزم جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے تو وہ اس کے پھر وکیل جو ہیں وہی اس کی طرف سے بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. لہٰذا اس نے اپنے وکیلوں کی بات مانی, اور وکیلوں نے ایسے ٹیم ایک ایسا کیس جیتا جو ناممکن تھا, اس لیے کہ انہوں نے
کیس کے اوپر دھیان دیا، انہوں نے جو مسئلہ تھا اس پہ دھیان دیا، انہوں نے اس کو، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ کیونکہ سیاہ فہم ہے تو اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، انہوں نے اس طرف نہیں گئے، وہ کیس کی جو ٹیکنیکلٹی تھی نا اس کے اوپر کام کرتے رہے، جبکہ اس کی نہ ہی اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، نہ اس کی تعلیم اتنی تھی، مگر اس کو اس بات کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ یہ لوگ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ میری وکالت کر رہے ہیں اس وقت. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے اس کے برعکس، اور ان کا کیس انتہائی کمزور تھا اس کیس کے مقابلے میں. بھٹو صاحب کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ تھی، وہ ضدی تھے، صبر نہیں تھا ان کی طبیعت کے اندر، کسی کی بات نہیں مانتے تھے. پھر ان کے وکیل، ان کی بھی ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، لہٰذا وقت برباد ہوا اور کیس جو ہے وہ ہسٹری کا حصہ بن گیا. کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا، یہ قائد عیسیٰ صاحب یا وہ مجھے کیوں نکالا، اور اب جو وہ نیب پہ حملہ کرنے والی تھی، ویسے تو انہوں نے ضمانت کروا لی ہے، تو معاملات ایسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے کیس پہ دھیان نہیں دے رہا، سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ اگر یہ لوگوں کے سامنے جائیں اور معافی مانگ لیں کہ ہاں بھائی ہم سے ہوا تھا، ہم سے غلطی ہوئی، تو قوم کا جو حافظہ ہے وہ تو بہت ہی کمزور ہے. انہوں نے کتنی بار پہلے بھی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ معاہدہ نہیں کیا، پھر سعودیوں نے آ کے خط دکھا دیا تو کہا جی کیا تھا، اس کے بعد پھر میری یہاں تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر کہا ہاں ہے، لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو ابھی بھی اگر کہہ دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. مگر یہ ہے کہ میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، باقی سارے کام وہ خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت سے بچائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.